آپ ہی کہیں گے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا؟ جو امت مسلمہ پوری گلوب میں بستی ہے، اس میں ارتداد کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کے مسئلہ ہے، اس میں باقاعدہ اخلاقی آوارگی اور برائیاں اور کرپشن کا مسئلہ ہے، غلامی کا مسئلہ ہے، بھوکمری کا مسئلہ ہے، اور ہماری ہی اسی امت کے گھر کا ایک نوجوان مست ہو کر کے گاتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ کیا خیال ہے؟ اگر ہم ہی ہوں تو کیا ہم صحیح دماغ ہے میرا؟ کیا میں ٹھیک ٹھاک ہوں؟ مطلب دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ معاف کیجیے گا، آپ مثال میں نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس لیے دی ہے کہ کم سے کم ہم ریئلائز تو کر سکیں۔ یہ امت ایک امت ہے پوری دنیا کے اندر، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اب یہ امت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات پوری کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہری ضرورتوں کا کیا انتظام کیا ہے، کبھی غور کرتے ہیں؟ یہ ابھی اس وقت سورج کی روشنی ہے نا، ایک کمپلسری ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ دھوپ نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹرز وٹامن ڈی کا کیپسول دیتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر جا کر کے دھوپ میں بیٹھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہے آکسیجن۔ آپ کو نہیں ملے تو آپ چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ملی ہوئی ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ اگر دین اور ایمان کی نعمت کا مجھے احساس نہ ہو، اگر ہمیں احساس نہ ہو تو کیا ہوا؟ دیکھیے اب یہاں ایک منا سا بچہ، ہماری ایک بیٹی لے کے بیٹھی ہے اپنے گود میں، ایک بچے کو آپ ایسے 2 کروڑ روپے کا ہیرا لا کے دے دو تو ایسے ہیرو کو گھمائے گا تو اس میں سے کرنیں نکلتی ہیں تو وہ محسوس ہوگا، لیکن کیا بچہ ہیرے کی قدر و قیمت سمجھتا ہے؟ نہیں۔ کوئی ہوشیار آدمی آ جائے گا، پلاسٹک کے موٹر لائے گا، بیٹری لگی ہوگی، دبانے سے آواز کرے گا اور دوڑنے لگے گی موٹر، بچہ وہ موٹر لے لے گا، ہیرا دے دے گا۔ آپ بچے کو نادان کہیں گے، لیکن میرے بھائی اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب اسلام کے وہ بہترین عقیدے، اسلام کے وہ بہترین اخلاقی تہذیب، وہ بہترین گھریلو و سماجی نظام، وہ بہترین معاشی و سیاسی نظام، دوسروں کے ننگی پچی تہذیب لے کر کے ہم اپنی چیز کو دے دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں مطلب یو ہیو ٹو کریکٹ آور سیلف، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کام نہیں بننے والا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بیسک بات، میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت ایسی ہے کہ جو بہنیں ہماری پڑھ سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس آیت کے اسی پہلی وحی سے پچھلے 60-70 سال میں 50 سائنسدانوں کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ وہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام، انسانی کلام نہیں ہے۔ ابھی ماشاء صاحب نے بتایا کہ بھی اللہ ہمارا خالق ہے۔ جو خالق ہے نا، وہ ہمارے سائیکو کا بھی خالق ہے، ہماری سائیکولوجی کو بھی اس نے بنایا ہے، ہماری ٹیلنٹس کو اس نے بنایا ہے، ہمارا نیچر اس نے بنایا ہے۔ میں اکثر غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ نیچرل سسٹم آف لائف ہے، یہ نیچرل نظام ہے۔ ہمارا نیچر جتنا میں جانتا ہوں، میری امی نہیں جانتی ہیں، میری بیوی بھی نہیں جانتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے نیچر کے بارے میں سب سے زیادہ میں بتاؤں گا، صحیح ہوگا وہ، لیکن میرے نیچر کے بارے میں ایک ذات اور ہے، جب وہ بتائے تو میرے بتانے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، وہ میرا رب ہے۔ میں نے اپنے نیچر کو بنایا ہے کیا؟ نہیں، میرے نیچر کو میرے رب نے بنایا ہے۔ تو جب وہ کوئی سسٹم دے گا تو وہ نیچرل سسٹم ہوگا، اور جو نیچرل سسٹم ہوگا اگر میں اس کو نظر انداز کروں گا تو کس کا نقصان کروں گا؟ اپنے کو نقصان کروں گا۔ جو میرے لیے فطری نظام جو میرے پالنہار نے دیا ہے، اس کو اگر میں اگنور کر دوں، اس کو نظر انداز کر دوں، تو میں کس کو؟ آپ کے اسی شہر سے متعلق رہنے والے ایک بہت بڑے حکومت کے آفیسر ہیں، ایک دن پچھلے سال آئے تھے ہماری طرف، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھ لیجیے، اس کو بہت ہی کنسرن کے ساتھ سمجھ لیجیے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ خالق فطرت کا کلام ہے، اس کو آپ نظر انداز کرو گے آپ تباہ ہو جاؤ گے، دیش تباہ ہو جائے گا۔ یہ خالق فطرت، یہ نیچرل سسٹم آف لائف ہے۔ آپ دیکھیے، اب آپ اپنے نیچر کے خلاف جائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کریں گے؟ ایک نوجوان لڑکا ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب وہ کسی سنیاس اور کسی
پادری کے اس میں آ جائے رہبانیت کے اس میں کہے میں شادی نہیں کروں گا، تو کس کو نقصان پہنچائے گا؟ اپنے کو نقصان پہنچائے گا، بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے سب لوگوں کو دیکھا ہے معاشرے نے، آپ کو شاید پڑھیں آپ عیسائیت کے بارے میں، عیسائی تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ چرچوں کے سامنے عوام نے زبردست مظاہرہ کیا، کہیں کہیں چرچوں کو جا کے آگ لگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چرچوں میں جو لوگ تھے وہ کرپٹ ہو چکے تھے، وہاں رہنے والی جو خادمائیں تھیں، غلط تعلق، ناجائز بچے، جیسے معلوم ہوتا تھا عوام میں تو جا کے چرچ پھونک دیتے تھے لوگ۔ محمد رسول اللہ کا نظام کتنا خوبصورت نظام، کتنا خوبصورت نظام، سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی غیر فطری بات ہے ہی نہیں۔ آپ باپ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے بچے سے سوچتے ہیں کہ میرا ادب کرے اور میری خدمت کرے۔ آپ کا بچہ بھی یہی سوچے گا۔ کل جب آپ کی عمر میں آئے گا، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں یہاں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں بہت بڑے عالم ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ نو مسلم تھے، وہ ایمان لائے تھے، سندھی تھے، جس نسل کے اڈوانی وغیرہ ہیں اسی نسل کے تھے۔ ان کا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا تو میری امی ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ بالوالدین احسانہ، چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کا، کئی جگہ آیا ہے، 20-25 جگہوں پہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا تو امی بہت ناراض تھی، تو مجھے نماز بھی پڑھنی رہتی تھی، تو میں ظہر کے آس پاس نکل جاتا تھا، سامان لانا ہے، یہ کرنا ہے، کسی کام بتا کر کے، تو ظہر عصر مغرب تینوں نمازیں پڑھ کے آتا تھا۔ پھر جب امی سو جاتی تھی تو عشاء کی نماز پڑھتا، ورنہ ہنگامہ کرنے لگتی۔ کہتے ہیں کہ میں جب لیٹ پہنچتا مغرب بعد تو امی سمجھ آتی ہے کچھ ایسے مسلمانوں سے ملا ہوگا، کہیں رہا ہوگا، تو کبھی جھاڑو لے کے کبھی چڑی لے کے میرا انتظار کرتی رہتی، اور جیسے میں پہنچتا سڑ مارنا شروع کر دیتی۔ میں لمبا چوڑا تھا قد کا، امی کا قد چھوٹا تھا، ہاتھ اٹھا کے مارتی تھی۔ میں سوچتا تھا اب امی کا ہاتھ درد کرنے لگا ہوگا، کہتے تھے میں بیٹھ جاتا یا جھک جاتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر امی پھینک دیتی، وہ کہتی مولونوا تجھے چوٹ نہیں لگتی ہے کیا؟ میں کہتا امی جس پیغمبر پہ ایمان لانے کی وجہ سے آپ ناراض ہیں نا، وہ ان پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے فلا کیا ہے تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، رونے لگتی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک غیر مسلم ماں اگر یہ احساس اس کے اندر بچ سکتا ہے تو ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ اسلام نے فطری نظام دیا کہ کوئی غیر مسلم ماں ہے، غیر مسلم باپ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہ فطری دین ہے۔ لیکن اس فطری دین کو نہ ہم خود سمجھ پا رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اسی آپ کے شہر کی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے ایک پروگرام رکھا ہے یہاں شبلی نرسری میں، اس کا ٹاپک تھا ریلیونسی آف پروفٹس ٹیچنگ ان کرنٹ سینیریو، آج کے حالات میں رسول اللہ کی تعلیم کی معنویت کیا ہے۔ جیسے پروگرام ختم ہوا میں نیچے آ کے بیٹھا ساتھیوں کے ساتھ، ایک صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں پہچانتا نہیں تھا ان کو، وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے میں سے ہاتھ ملایا، کہا صاحب آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ کہنے لگے ابھی آپ جو باتیں کر رہے تھے نا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی کی یا مانو سماج کی ساری سمسیاؤں کا حل آپ کے پاس ہے، لیکن آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں، نہ آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں اپنے یہاں اور نہ کسی کو بتا رہے ہیں۔ پھر انہیں اپنا تعارف کرایا، وہ بی ایچ یو میں پروفیسر تھے، ریٹائر ہوئے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، یو آر دا امبیسڈر آف اسلام ان دس ورلڈ، آپ اسلام کے نمائندے ہیں، اسلام کے سفیر ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہمارے ایک بہت مشہور بزرگ تھے، یہاں بہت سارے ہمارے دوست احباب جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوگا، انہوں نے 100 کے آس پاس کتابیں لکھی ہیں، ہم لوگوں کی تربیت کرتے تھے، مائل خیر آبادی نام تھا ان کا۔ مائل چچا ہم لوگوں کو اکثر سمجھاتے، کہتے جمیل دیکھو جب تم راستہ چل رہے ہو نا تو ان لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے کہ جمیل جا رہے ہیں، عبداللہ جا رہے ہیں، سلیم جا رہے ہیں، لوگ یہ کہیں دیکھو اسلام جا رہا ہے، تو ہمیں اسلام کا نمائندہ بننا ہے۔ قرآن نے کتنا ایک جملے میں سمیٹا ہے ساری بات کو، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کیا ہے، اتنی بات اگر مان لے انسان نا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ میں اپنے لیے کوئی طریقہ اختیار کروں اور میرا پیدا کرنے والا میرے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے، تو صحیح طریقہ زیادہ بہتر کون ہوگا؟ جو میرا پیدا کرنے والا اختیار کرے گا. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. پہلی آیت یہ ہے اتر رہی ہے کہ تمہارا خالق ہے اللہ. اور حکم پہلا لفظ کیا ہے قرآن مجید کا؟ اقرا. اقرا میں نے پڑھو. یہ پڑھو معاف کیجیے گا مشورہ نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، حکم دے رہے ہیں اقرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ آیت مخاطب کر رہی ہے، اقرا بسم ربک، جو واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں بات ہو رہی ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اب آپ کا یہ ادارہ نا اسی کوشش کا ایک عملی شکل ہے. یہاں اقرا کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ اس میں رب کے ساتھ کرنا ہے. اس معنی جانتے ہیں؟ اس معنی نام، رب پالنہار. اپنے رب کے نام سے پڑھو. کون رب؟ خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خون کے ایک پھٹکی سے. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس آیت نے نا پچھلے 60-70 سال میں 50 سائنسدانوں کو ایمان دے دیا. ہمارے پاس اتنا خوبصورت نسخہ تھا لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. نہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں نہ کسی کو پڑھا رہے ہیں. میں آپ سے کر رہا ہوں، والدین کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے مسلسل روزانہ تقریباً دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کا کیسا نظام دیا. پہلے انہوں نے مجھے مکتب میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھا، میں نے عربی پڑھی، فارسی پڑھی، اس کے بعد کالج چلا گیا، سائنس پڑھی، خوب شعور کے ساتھ پڑھی. میرے ایک ٹیچر تھے وائی ڈی سنگھ، ایولیوشن پڑھا رہے تھے، تو میں نے اس پہ اعتراض کیا. میں نے کہا سر یہ ڈاروین کی بات صحیح نہیں ہے، اٹ از اونلی ہائپوتھیسس. انہوں نے کہا ایسا کرو یار تم پڑھا دیا کرو، 3-4 دن تم پڑھا دو. میں نے تیاری کر کے اپنے ساتھیوں کو پڑھایا کہ یہ ڈاروین جو بات کہہ رہا ہے یہ سب صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے ہڈی والے اور ورٹیبریٹ نان ورٹیبریٹ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں انسان کے بسنے اور جینے کے لیے، یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر سے انسان بن گیا، خدا کی کیا ضرورت ہے، یہ بات اس کی بالکل غلط ہے. تو ظاہر کوئی ہندو بھی نہیں مانے گا کہ کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی عیسائی بھی نہیں مانے گا. لیکن بہرحال اس تصور نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا. آپ یہاں ہمارے بھائی بہن بیٹیاں نوجوان ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا بچپنا تھا، غالباً میں 8th 9th میں پڑھ رہا تھا یا 7th 8th میں پڑھ رہا ہوں. اٹلی میں ایک زبردست ڈیمانسٹریشن ہوا. اٹلی میں پوری دنیا کے اخبارات پہ وہ خبر آئی. ہمارے یہاں جو اخبار اس زمانے میں آتا تھا وہ اس میں نے پڑھا. اتنا صدمہ ہوا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ورنہ ہم بھی یہ کرتے. اٹلی میں قریب 4000 مردوں عورتوں نے مادرزاد ننگے ہو کر کے جلوس نکالا. اب 4000 انسان مرد عورتیں ایک دم ننگے ہو کے جلوس نکالیں تو کیسا منظر رہا ہوگا. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھیے ڈاروین نے جو تھیوری دی ہے اس کے مطابق انسان بندر کی اولاد ہے، بندر کے ڈیولپڈ شکل انسان ہے. تو ہمارے جن لوگوں سے ڈیولپ ہو کر کے ہم انسان بنے ہیں وہ ہمارے جو اجداد ہیں ان کی نسلیں تو یہاں جنگل میں بغیر لباس کے گھوم رہی ہیں، تو ہم کو لباس پہننے پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ جب یہ تصور آئے گا کہ ہم بندر اور خرگوش سے ڈیولپڈ شکل ہیں تب یہی ہوگا. معاف کیجیے گا یہی ہو بھی رہا ہے. پھر اب انسان اور جانور میں بھی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا نظام دیا، کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، ورنہ ہم بھی ایسے ہوتے.